کے طور پر سرکار حسین ابن علی کے جس قول عظیم کو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس سرکار حسین ابن علی کی وصیت ہے جو سرکار حسین ابن علی نے مدینے سے نکلتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا، میرے بھائی محمد حنفیہ انی لمخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالما ولا مفسدا، میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد اور کربلا بنانے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں کربلا اس لیے بنا رہا ہوں اور مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، حسین ابن علی کا مقصد کربلا یہ ہے کہ اچھائیوں کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے۔ وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَحَبِيبِ، حسین یہ چاہتا ہے کہ سنت نبوی کو زندہ کیا جائے اور سنت علوی پہ چلا جائے۔ فَمَنْ قَبِلَنِي قَبِلَ الْحَقِّ، جس نے حسین کی ان باتوں کے اوپر عمل کر لیا گویا کہ اس نے حق کو قبول کر لیا۔ وَمَنْ رُدَّ عَلَيَّ فَاصْبِرْ، جس نے حسین کی ان باتوں کو رد کر دیا، منع کر دیا، نہ مانا، تو حسین بڑا صابر ہے، صبر کر کے بیٹھ جائے گا۔ ظاہر حسین ابن علی کی یہ پوری وصیت نہیں ہے، حسین ابن علی کی وصیت کا یہ ایک ٹکڑا ہے، شاید جس کے ذہن میں روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت عالیہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ قول عظیم کے سلسلے میں کچھ بات اپنے محترم سامعین کے حوالے کی جائے، اس سے قبل ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بات آپ نے پہلی بار سنی ہے یا سنی نہیں ہے یا آپ کو کچھ کہنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم منبر پہ آ گئے تو ہمارے ہاتھ میں بندوق ہے یا ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے اور ہم نے کہہ دیا نہیں آپ کو ماننا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جبر کا مذہب نہیں ہے، آپ کو منوایا نہیں جا رہا ہے، آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، آپ کے سامنے دین کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات اس زمین پہ رہتا ہے، آپ اس سے ملیے، بات چیت کریے۔ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو آپ جو ہے وہ سامنے والے کو قائل کیجیے۔ مجھے یہ بات بہت ہی عجیب لگی، حالانکہ میرے ساتھ شاید یہ پہلی بار ہوا زندگی میں، حالانکہ اس سے پہلے نہیں ہوا، میرے ساتھ یہ بڑا عجیب سا ہوا تو میرے دل کو احساس ہوا، تو میں نے کہا آپ سے جو ہے وہ میں گزارش کر دوں کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ صاحب معاملہ سے بات نہ کر کے کوئی اجنبی جو ہے وہ آئی ڈی بنا کر اور فیک آئی ڈی بنا کر اس میں آپ اپنے بیانات پیش کر رہے ہیں۔ جب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آ جائیے، آپ بات کریے، کیوں نہیں آتے آپ آتے بھی نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، میں ظاہر حالانکہ میں اس مقام پر تھوڑا سا ذہن بھی شاید آمادہ میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اور آپ نے مجھے عزت بخشی ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے صاحب خانہ سے آپ معلوم کریے کہ میں روزانہ کوئی سی ڈی رکھ کے نہیں آتا، نہیں، میں کتابیں پڑھتا ہوں، تو ظاہر بڑا افسوس ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی بھی سوال جواب ہے تو ٹھیک ہے، مجلس میں نہیں پوچھ سکتے آپ، مجلس کے بعد میں رکا ہوں آپ آ جائیں معلوم کر، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے جو طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا، اس کے نتائج اچھے آتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو صاف بتلا رہا ہوں کہ اس کے نتائج اچھے آتے نہیں ہیں۔
اس لیے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ بہادر ہو جائیں گے تو آپ بہادر ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ بزدلی کی سب سے پہلی علامت ہے کہ حملہ چھپ کے ہو رہا ہے، یہ بزدلی ہے۔ اب اس کو آپ کچھ بھی کہیے، آپ کو آنا کھل کے آئیے، اور میں نے ایسا تو نہیں کہ کوئی بات جو ہے وہ بند گڑھے میں کہہ دی، نہیں، میں نے مومنین کے سامنے کہی ہے، کیمرے کی موجودگی میں کہی ہے، تو میں تو اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، میں نوجوانوں کے سامنے یہ بات کیوں رکھنا چاہ رہا ہوں؟ میں نوجوانوں کی خدمت میں یہ بات اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں ہوشیار رہنا، توجہ، جب کوئی حق بات منبر سے پڑھی جاتی ہے تو ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل سے وظیفہ لینے والے وظیفہ لیتے ہیں۔ توجہ جا رہا ہوں، شاید آپ نے میرا بیک گراؤنڈ نہیں پڑھا ہے، اور جس نے میرا بیک گراؤنڈ پڑھا وہ جانتا ہوگا ہم وظیفہ خور نہیں ہے، وظیفہ لیتے نہیں ہے، وظیفہ دیتے ہیں۔ ہاں، اگر میں نے ایک ایک پرت نکالی تو حیدرآباد سے ساری تاریخ لے آؤں گا کہ کون کس مہینے میں کتنے پیسے چلنا ہے، چلنے دیجئے۔ توجہ جا رہا ہوں، میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ کیوں زور سب سے زیادہ دے رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ انہوں نے مجتہدین کو آگے کر رکھا، انہوں نے علماء کو آگے کر رکھا، اس لیے کہ توجہ سارے نوجوان سنیں گے، پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، دیکھیے منبر اور فرش اعظا یہ نہ آپ کی ہے نہ ہماری ہے، بالکل صاف کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں، قطعاً نہ کہیے گا ہمارا منبر ہماری فرش اعظا، یہ ہماری نہیں ہے، یہ بطور امانت ہے جو پردے والے امام نے ہمیں دے رکھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بطور امانت اگر ہمیں دی گئی ہے تو ایسے ہی دے دی ہے، نہیں، اس کے لیے شرائط باقاعدہ بیان کیے گئے۔ جب تاریخ کربلا کے بعد جب امام سجاد آئے ہیں اور منہال نے پوچھا مولا یہ بتلائیے اب عزاداری یا حسین کا غم کیسے مومنین تک پہنچے گا، امام سجاد نے کہا منہال یہ پیغام میرے شیعوں تک پہنچا دو، جب تک تمہارے درمیان منبر رہے گا اس وقت مقصد کربلا پہنچتا رہے گا۔ منہال نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار منبر سے کیسے عزاداری کا مقصد پہنچے گا؟ جناب امام سجاد نے کہا میرے پاس حوالہ موجود ہے، امام سجاد منہال ہمارے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دو منبر پر اہل علم آئے نہ آئے، اہل علم آئے نہ آئے، جب نہ اہل منبر پہ آئے گا توجہ پکڑے جائیں گے وہ سارے کے سارے بانی مجلس کہ جنہوں نے منبر نہ اہلوں کو دیا ہے، سب پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ امام سجاد نے فرمایا جب نہ اہل منبر پہ آتا ہے خود بھی بے نمازی ہوتا ہے، سماج کو بھی بے نمازی بنا کے رہتا ہے، لیکن جب اہل علم منبر پہ آتا ہے خود بھی نمازی ہوگا، سماج کو بھی نمازی بنائے گا۔ تو ایک جملہ یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک پوری طاقت ہے جو باقاعدہ اس سلسلے میں کام کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ مقصد میں کامیاب اس لیے کہ یہ پوری ایک تاریخ ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ اس موضوع سے الگ ہٹ کے بات ہوگی تو سنائیں گے۔ یہ پورا ایک مقصد ہے کہ کسی بھی طریقے سے عزاداری پہ حملہ کیا جائے اور کسی بھی طریقے سے مرجعیت پہ حملہ کیا جائے، لیکن انہیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے جب تک ان عزاداروں کا سلسلہ
مراجع کرام سے رہے گا۔ یہ قوم سر تو کٹا سکتی ہے لیکن یہ قوم اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی، یہ سب کو پتا ہے۔ لہذا وہ ہوشیار ہوتے ہیں، لہذا وہ ایک کینچی انہوں نے ویڈیو کی ادھر سے اٹھائی، یہ ویڈیو یہاں سے اٹھائی، بیچ میں کینچی چلائی اور چسپا کر کے وائرل کر دی۔ اب پتہ ہی نہیں آدمی کو بیچارے کو جو مجلس میں نہیں تھا، مولانا کا سیاق کیا تھا، سواد کیا تھا، پس منظر کیا تھا، اب وہ وائرل ہو گئی سماج اور معاشرے۔ تو یاد رکھیے گا، دیکھیے میں اس لیے نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے میری شخصیت پہ حملہ کیا ہے، توجہ کر، میری شخصیت پہ حملہ آپ کرتے رہیے، میری صحت پہ اثر نہیں پڑتا، توجہ کر، اس لیے کہ شخصیتوں کو عزت حسین عطا کرتے ہیں، بندے عطا نہیں کرتے۔ مجھے اس بات کا کوئی خوف و ملال نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے بیدار ہو جائیے، ان دشمنوں سے ہوشیار رہیے۔ بس میرے عزیزو، میں جلدی سے بات شروع کرتا ہوں۔ میں نے سرکار حسین ابن علی کی وصیت آپ کے سامنے پڑھی، جس میں بیان کیا گیا کہ میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے، بلکہ مدینے سے نکلنے کا مقصد نانا کی امت کی اصلاح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آج 4 محرم ہو گئی، تو ظاہر ہے مجھے بھی موضوع کو بہت آگے تک لے جانا ہے۔ آج میں سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا رک کے آپ کے درمیان کم سے کم اس وصیت کا جملہ اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پوری ہو جائے، تاکہ کل سے جو باتیں بچی ہیں وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ آگے پیش ہو جائے۔ حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا، انی لمخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالما ولا مفسدا، میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے۔ اب بیدار ہو جائیے۔ حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بات آج یہاں رک جائے گی، بلکہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا بنا رہا۔ ترجمہ کروں اور قریب آگے، اصلاح امت کے لیے حسین بتلا رہے ہیں کہ میں کربلا بنا رہا ہوں۔ امت کی اصلاح، امت کی اصلاح، امت کی اصلاح، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں کوئی نہ کوئی فساد ہے۔ دیکھیے بیدار ہو جائیے تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ حسین ابن علی نے کہا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کے دین کی اور نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں کوئی نہ کوئی فساد ہے، جس فساد کو حسین کربلا بنا کے ختم کرنا چاہتے، تو ڈھونڈیے کہ امت میں وہ فساد کیا ہے کہ جس کے لیے حسین بتلا رہے ہم کربلا بنا رہے، وہ فساد ڈھونڈیے۔ نوجوانوں بیٹھے بیٹھے اپنے دماغ میں زور لگائیے کہ حسین کہنے میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، کون سا فساد ہے؟ تو میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں، میں نے بھی کربلا کے اوپر سوچنا شروع کیا کہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے کربلا بنا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد ہے۔ میں نے دماغ میں زور لگایا، ہو سکتا ہے کہ حسین کے زمانے میں لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں، روزہ نہ رکھتے ہوں، حج نہ کرنے جاتے ہوں، خمس نہ دیتے ہوں، زکوٰۃ نہ دیتے ہوں، مگر میں نے جب حسین کی تاریخ پڑھی تو عجیب، نمازی ادھر بھی ہے، نمازی ادھر بھی ہے، روزے دار ادھر بھی ہے، روزے دار ادھر بھی ہے، قاری قرآن ادھر بھی ہے، قاری قرآن ادھر بھی ہے، جو مرنے آیا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جو مارنے آیا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جو مرنے آیا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، جو مارنے آیا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم حسین ابن علی کا مقصد کربلا کا یہ نہیں ہے کہ نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، حاجی بن جائے، خمس دینے لگے، زکوٰۃ دینے لگے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے
مگر کم ہوں گے، روزے دار ہوں گے مگر کم ہوں گے. ہو سکتا ہے حسین تعداد بڑھا رہے ہو کہ چلو کربلا بنا لے، پوری دنیا نماز پڑھنے لگے گی، پوری دنیا روزہ رکھنا پڑے گی. میں نے کہا ذرا تاریخ کو پڑھا جائے. میں نے تاریخ کو بہت باریکی نگاہوں سے دیکھا. میں نے کہا سارے عمل کہاں تک ڈھونڈوں، ذرا تھوڑا باریک نگاہ چلائی. میں نے جب دیکھا پیغمبر اسلام کا آخری حج کہ جس میں پیغمبر اسلام یہ اعلان کر کے جا رہے ہیں میری زندگی کا یہ آخری حج ہے، اس میں سارے حاجی جب سمٹ کے ایک جگہ پہ آئے تو تعداد کتنی تھی. دیکھیے مجلس میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو صرف سننا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے. نبی جب غدیر خون کے میدان میں آئے حج کرنے کے بعد تو کتنے حاجی تھے؟ تاریخ بتلاتی ہے الحمدللہ 1.25 لاکھ. توجہ، 1.25 لاکھ حاجی تھے میدان غدیر میں. غدیر کا احسان ہے ابھی تک نبی کے آخری حج کی تعداد ہمیں بھی پتا ہے، انہیں بھی پتا ہے. سنتے رہیے ایسے ہی انشاءاللہ نتیجہ آئے گا بھی تاریخ کیفیت تاری ہو جائے گی. میں نے غور کیا کہ نبی کے آخری حج میں حاجی آئے 1.25 لاکھ. جو عمل زندگی میں ایک بار ہوتا ہے جب اس کی تعداد 1.25 لاکھ ہے. دیکھیے کان ادھر ادھر نہ کریے گا. جب حاجی 1.25 لاکھ ہے تو اب نتیجہ نکالیے نمازی کتنے ہوں گے، روزے دار کتنے ہوں گے، حاجی کتنے ہوں گے، خمس و زکات دینے والے کتنے ہوں گے. اس لیے کہ جب سارے سمٹ کے آئے تب جا کے 1.25 لاکھ ہوئے. کچھ لوگ بہانوں سے فضیلت ڈھونڈنے والے بھی تو حج کے میدان میں آ گئے تھے، اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے جب نبی کے آخری حج میں جانے والوں کی فہرست لکھی جائے گی تو اس میں ہمارا نام بھی لکھا جائے گا. یہ تو نبی نے بتلایا میرا آخری حج ہے. اگر پورا پروگرام بنانے غدیر بتا دیا جاتا 1.25 لاکھ سے 10,000 رہتے. ایسے ہی سنیے توجہ چاہو تو سارے لوگ سمٹ کے آئے. کتنے لوگ حاجی ہوئے؟ 1.25 لاکھ. میں نے کہا یہ تو نبی کی زندگی کا آخری حج ہے. ذرا حسین کا آخری حج اٹھاؤ. توجہ، ذرا حسین کا آخری حج اٹھاؤ. اب میں نے نواز رسول حسین ابن علی کا سن 58 ہجری کا حج اٹھایا. اس میں حاجیوں کی تعداد لکھی گئی 6 لاکھ. حیرت ہو رہی ہوگی آپ کو. سن 58 ہجری میں جو حسین نے حج کیا ہے اس میں حاجیوں کی تعداد 6 لاکھ. آپ بتلائیے نبی کے آخری حج میں تعداد 1.25 لاکھ، نواز رسول میں حاجیوں کی تعداد 6 لاکھ. گراف اوپر گیا یا نیچے؟ اوپر گیا. تو ظاہر ہے پیغمبر کے زمانے میں 1.25 لاکھ، حسین کے زمانے میں 6 لاکھ. تو حسین کو تو خوش ہونا چاہیے. نانا آپ کے دور میں حاجی 1.25 لاکھ تھے، میرے دور میں جو ہے وہ 6 لاکھ ہو گئے. گراف اوپر گیا. مگر حسین کہہ رہے نہیں مجھے کربلا بنانے پڑے گی. تو کیا آپ نے یہ سوچ لیا حسین نے کربلا اس لیے بنائی ہے نمازی بڑھ جائے، روزے دار بڑھ جائے، حاجی بڑھ جائے؟ سرکار وفا کی شہادت اس لیے ہو رہی ہے کہ نمازی بڑھ جائے. حسین آواز دیتے نہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ نمازی بڑھ جائے، میرا مقصد یہ نہیں ہے روزے دار بڑھ جائے. تو حسین پھر کربلا کیوں بنا رہے ہیں جب حاجی 6 لاکھ ہو گئے؟ حسین آواز دیں گے شاید تم نے میرے نانا کی حدیث نہیں پڑھی. کون سی حدیث؟ کہا میرا نانا کہہ کے گیا ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. اس کی موت میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے، یا تو میں پہنچا نہیں پایا یا آپ نے سمجھنا نہیں چاہا. توجہ چاہ رہا ہوں. حسین ابن علی آواز دیتے ہیں نہیں میں نے کربلا اس لیے نہیں بنائی.
میں نے کربلا اس لیے بنائی ہے کہ میرا نانا کہہ کے گیا ہے جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت نہیں ہوتی، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 52 سال پرانا امام لے کے کھڑا ہو جائے، کوئی 1300 سال پرانا امام لے کے کھڑا ہو جائے۔ حسین نے بتلایا جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اب زمانہ میری طرح دیکھ لے، جب تک زمانہ ہوگا کوئی نہ کوئی امام زمانہ ہوگا۔ اب بہت جلدی جلدی مجھے آگے بڑھنا ہے چونکہ باتیں آنی ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا جو انسان اپنے زمانے کے، اس حدیث کو ایسے نہ سنیے جیسے میں سنا رہا ہوں ایسے سنیے، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، جانے بغیر نہیں پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ نواسۂ رسول جاہلیت کی موت، جاہل کسے کہتے ہیں؟ ذرا آگے بتلا دیجئے جاہلیت، اس لیے کہ میں تو ترجمہ، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو صحیح کتابوں میں صحیح راویوں نے لکھی ہے، جس کے خود راوی جناب عبداللہ ابن عمر ہے، ان کی روایت ہے یہ کہ پیغمبر نے فرمایا جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ نواسۂ رسول جاہلیت سے مراد، کہا میرے نانا کی دوسری حدیث پڑھو، ہم نے نانا کی حدیث پڑھی، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا یہودین و نصرانیہ۔ کاش میں پہنچا پاتا اپنی بات، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ یا تو یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے مقصد کو بتایا ہے کہ میرا کربلا بنانے کا مقصد یہ ہے جو انسان اپنے زمانے کے امام کو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ یا تو یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا۔ میری طرف دیکھو، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ یہودی مرتا ہے، نصرانی مرتا ہے، جاہل مرتا ہے۔ اب پڑھتے رہو نماز، مرو گے یہودی، رہتے رہو امیر کائنات کے بعد امام حسن کا دور، جس نے امام حسن کو مانا، امام حسن کے بعد امام حسین، جس نے امام حسین کو نہیں مانا، پڑھی نماز مرا یہودی، رکھا روزہ مرا یہودی۔ توجہ چاہو، اب تیسرے کے بعد چوتھے، یہ سلسلہ آخر تک جائے گا، یہ سلسلہ آخر تک جائے گا۔ جس نے 6 اماموں تک مانا، 6 کے بعد چھٹے کو نہیں مانا، پڑھی نماز مرا یہودی،
اتنی بڑی بات کہ جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت، وہ یہودی مرے گا، نصرانی مرے گا۔ یا رسول اللہ، یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، صرف امامت ہی کو تو نہیں مانتا۔ شاید آپ بیدار نہیں ہوئے، کر تو رہا ہے یہ سب کچھ مگر امامت ہی کو تو نہیں مانتا۔ پیغمبر اسلام نے آبادی نادان دین میں لے کے آیا، اسلام میں لے کے آیا، نماز میں لے کے آیا، روزہ میں لے کے آیا۔ جب مجھ سے اللہ نے کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اور اہل عزاداران سلطان کربلا واقعی میرے لیے بڑا ایک اچھا مقام ہے کہ جتنی محنت سے میں تیاری کر کے آ رہا ہوں اس سے زیادہ محنت سے آپ اپنی سماعت میرے حوالے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع اب دھیرے دھیرے ہر جگہ پڑھا جائے گا۔ اگر اس کی موضوع کے اوپر قبولیت کی سند لگ گئی تو یہ انشاءاللہ بات آگے تک پہنچے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام نے کہا جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے۔ پھر کان لگائیے، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ یا تو یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ یہودی کسے کہتے ہیں، یہ نصرانی کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہودی اسے کہتے ہیں، یہودیوں کی صفت یہ ہے کہ یہ موسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ سے پہلے کو مانتے ہیں، مگر موسیٰ جسے پہچنوائے اسے نہیں مانتے۔ ابھی تو میں نے ترجمہ کیا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہودی کسے کہتے ہیں؟ جو موسیٰ کو مانے، موسیٰ سے پہلے کو مانے مگر موسیٰ کے بعد کو نہ مانے، موسیٰ جسے پہچنوائے اسے نہ مانے۔ قرآن نے کہا یہ یہودی ہے۔ ہمیں بتلائیے نصرانی کسے کہتے ہیں؟ کہا جو عیسیٰ سے پہلے کو مانے، عیسیٰ کو مانے مگر عیسیٰ جسے پہچنوائے اسے نہ مانے، وہ نصرانی ہے۔ تو قرآن نے ہمیں دو صفتیں بتلائیں، جو موسیٰ کو مانے، موسیٰ کی نہ مانے وہ یہودی، جو عیسیٰ کو مانے، عیسیٰ کی نہ مانے توجہ وہ ہے نصرانی۔ توجہ نہ، یعنی یہ ماقبل کو مانتے ہیں، موجودہ کو مانتے ہیں، آنے والے کو نہیں مانتے، یہ ہے یہودی۔ توجہ کرو، یعنی جو نبی کو مانے، نبی جس کو پہچنوائے اس کو نہ مانے۔ اب یہ سلسلہ نبی تک آئے گا۔ کچھ لوگوں نے نبی کو مانا، نبی کی نہیں مانا۔ یہ بات تو آگے تک جائے گی، توجہ بہت کڑوا سچ امام جمعہ ہونے کی حیثیت سے اپنے سننے والے سامعین کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے مجھے قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ بہت کڑوا سچ سنتے رہیے گا، جو نبی کو مانے نبی کی نہ مانے وہ یہودی نصرانی۔ اب یہ سلسلہ آگے تک جائے گا، جو خدا کو مانے، جو خدا کو مانے خدا کی نہ مانے، خدا کو مانے خدا کی نہ مانے تو کھل کے کہیے نا وہ لعنتی ہے، کھل کے کہیے نا وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی ہے، شیطان ہے۔ اس لیے کہ شیطان بھی خدا کو مانتا تھا، خدا کی نہیں مانتا تھا۔ اب تقریر سمیت کے لے کے جاؤ، جو نبی کو مانے نبی کی نہ مانے لعنتی، خدا کو مانے خدا کی نہ مانے لعنتی۔ اب اگر کوئی امام کو مانے امام کی نہ مانے، یہاں تک آپ آ گئے۔ اب ایک کڑوا گھونٹ جو حق ہے وہ میں اپنے مجمع کو دینے جا رہا ہوں، لیکن یہ کڑوا گھونٹ کیسے پیا جائے گا مجھے نہیں پتا،
لیکن ایک کڑوی سچائی ہے جو میں منبر سے بیان کر رہا ہوں. الحق مر ولکنہ نافع. حق کڑوا ہوتا ہے لیکن فائدے مند ہوتا ہے. لہذا کڑوا آ جائے تو یہ سمجھنا نہیں کہ یہ کڑوا ہے. توجہ, حق کڑوا ہوتا ہے لیکن فائدے مند ہوتا ہے. توجہ جانو. اب تاریخ اور مجلس کو اٹھائیے اور مجھے دیجیے اجازت. جو نبی کو مانے نبی کی نہ مانے لعنتی, خدا کو مانے خدا کی نہ مانے لعنتی, امام کو مانے امام کو مانے امام کی نہ مانے امام کی نہ مانے لعنتی, امام کی نہ مانے لعنتی, امام کو مانے امام کی نہ مانے لعنتی. تو اگر 11واں امام امام حسن عسکری اپنے دور میں یہ کہہ کے جائے میرے بیٹے کی غیبت میں اگر امت کو مسائل کی ضرورت پڑے تو وہ علماء کا ہاتھ پکڑ لے. اگر علماء کی نہ مانو گے لعنتی بولنا. بتلایا کہ کربلا کا مقصد یہ ہے تاکہ حسین اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے. اور میرے عزیزو یہ جملہ بہت چھوٹا سا نہیں ہے, یہ جملہ مکمل تشریح کے لائق ہے, لیکن میں اپنے موضوع میں گھرا ہوا ہوں اس لیے میں ادھر ادھر نہیں جا سکتا. میرے سے بہت سارے افراد کی گزارشات بھی آئی ہیں کہ یہاں یہ پڑھیے وہ پڑھیے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں بچتا کہ میں سب کی گزارشات پہ عمل کروں. جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. وہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے. پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں ہے, امت کو دین سکھا رہے ہیں, اسلام سکھا رہے ہیں. سارے مسلمانوں سے مسجد بھری ہوئی ہے. پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں, بڑا مشہور و معروف خطبہ. آپ نے بارہا اس سے بہتر خطبہ سے سن رکھا ہے لیکن شاید نتیجہ نیا ہو. پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں, سامنے ایک در ہے جس کا دروازہ کھلتا ہے صحن مسجد میں. پہنچ جائیے گا تو انشاءاللہ لطف آئے گا. سامنے ایک در ہے کہ جو کھلتا ہے تو سارا صحن مسجد میں آئے. پہلے یہ ہوتا تھا, اب تو خیر جو لوگ گئے وہ بتلائیں تو سارے دروازے بند ہو گئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف جو ہے وہ دروازے کھلے ہوئے تھے. جیسے نماز کا وقت ہوا دروازے کھل گئے, سارے لوگ آ گئے, نماز پڑھی, واپس اپنے اپنے مکان چلے. وہی ہوئی میرے پیغمبر. جن لوگوں کے دروازے صحن مسجد میں کھلتے ہیں ان سے کہیے اپنے دروازوں کو بند کر لے, تنہا علی کا دروازہ کھلا رہے گا. جو سمجھ گئے سبحان اللہ, جو نہیں سمجھے کوئی گلہ نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر جن لوگوں کے دروازے صحن مسجد میں کھلتے ہیں ان سے کہیے اپنے دروازوں کو بند کر لے, سب کے دروازے بند رہیں گے, تنہا علی کا دروازہ کھلا رہے گا. ہر زمانے میں تقیانوس بھی ہوتے ہیں, چاپلوس مزاج بھی ہوتے ہیں. انشاءاللہ کسی دن آپ کو سنائیں گے ہم, اگر وقت ملا اس موضوع میں تو انشاءاللہ ہم سنائیں گے کسی دن اسی چاپلوس کو یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. کسی دن سنائیں گے کہ منافق کسے کہتے ہیں, کسی دن سنائیں گے اس کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں. آج میرے پاس وقت نہیں بچا, انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں شرکت کریے گا, ہم دھیرے دھیرے ہر بات سنائیں گے. کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ علی کا دروازہ کھلا رہے, ہم اپنے دروازوں کو بند کر لیں. پیغمبر اسلام نے کہا تمہیں کیا خبر, تمہاری طہارت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, علی کی طہارت کی گارنٹی اللہ نے آئے تطہیر میں نہیں ہے. اپنے بات کو جلدی سے آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ کسی حد تک کربلا کا موضوع آگے پہنچ جائے. پیغمبر اسلام پر جلدی سے ختم کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام دین سکھا رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, اچانک سامنے جو دروازہ ہے وہ دروازہ کھلتا ہے. چھوٹا شہزادہ فرش مسجد پر آتا ہے. فرش مسجد پر اب جو لفظ میں رکھ رہا ہوں یہ لفظ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اردو ادب کی کمزوری ہے
کہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، تو اس لیے یہاں پہ وہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چھوٹا شہزادہ فرش مسجد پر گرا مگر ادب اجازت نہیں دیتا، ادب اجازت نہیں دیتا کہ کوئی یہ کہے کہ فرش مسجد پر گرا۔ آپ کہیں گے دلیل میرے پاس یہ ہے، معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے قدموں میں لغزش کے امکانات نہیں ہوتے۔ یہ تو کمزوری ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے تو ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جلدی میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ چھوٹا شہزادہ فرش مسجد پر گرا، ادھر پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے، پیغمبر اسلام نے خطبے کو روکا، منبر سے اترے، چھوٹے شہزادے کے پاس پہنچے، چھوٹے شہزادے کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور دھیرے دھیرے آئے اور آنے کے بعد منبر پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی، چھوٹا شہزادہ فرش مسجد پر گرا ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، سامنے اتنی بڑی امت بیٹھی ہے، آپ کسی سے بھی کہہ دیجئے وہ آگے بڑھ کر چھوٹے شہزادے کو اٹھا لے گا، وہ یہاں پہ لے آئے گا، آپ کو منبر سے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید نبی آواز دے، میں اس لیے اترا ہوں کہ امت صحابیت کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی، صحابیت امت کا بوجھ نہیں اٹھا پائے۔ جلدی میں تقریر ختم کر رہا ہوں، صحابیت امت کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ اب بیدار ہو جائیے گا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے جو ہے وہ نواسے کو اور چھوٹے شہزادے کو لے کر منبر پہ آئے، خود بیٹھے، اپنے برابر میں اپنے چھوٹے نواسے کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، میری طرف دیکھیے، ھذا حسین و فارفوہ، پہچانو یہ حسین ہے، پہچانو یہ حسین ہے۔ اللہ کے نبی ابھی تک تو عنوان خطبہ الگ تھا، ابھی لوگوں کو نماز کے بارے میں بتلا رہے تھے، یہ حسین کے آتے ہی عنوان کیوں بدل دیا، موضوع کیوں بدل دیا؟ پیغمبر نے کہا خطبہ وہی ہے، موضوع بدل گیا۔ ابھی تک نماز کا ذکر ہو رہا تھا، اب نماز کو زندگی دینے والے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی تک روزے کا ذکر ہو رہا تھا، اب روزے کو زندگی دینے والے کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں تک لے کے آئے، وقت تمام ہو گیا۔ حسین، پیغمبر اسلام نے اپنے چھوٹے نواسے کو اپنے برابر میں بٹھایا اور جملہ کہا، ھذا حسین و فارفوہ، پہچانو یہ حسین ہے۔ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہ جملہ جب تک تقریباً حتی الامکان سب کے ہاتھ نہ اٹھ جائے، جب تک اس جملے کو مکمل نہ کروں گا، میری طرف دیکھیے، پہچانو یہ حسین ہے۔ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میری طرف دیکھیے، پہچانو یہ حسین ہے، پہچانو یہ حسین ہے۔ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پہچانو یہ حسین ہے۔ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پہچانو یہ حسین ہے۔ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پہچانو یہ حسین ہے۔ 1
کا کمال ہے، رہو کہیں بھی اگر شعور آ جائے تو مرنا کرے اہل بیت پر۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، مجھے جملے کی اجرت چاہیے، میری طرف دیکھیے، رہو کہیں بھی رہو، میری طرف کہیں بھی رہو، کہیں رہو، ہمیں مطلب ہے اگر شعور آ جائے تو مرنا کرے اہل بیت پر۔ رہو کہیں بھی اگر شعور آ جائے تو مرنا کرے اہل بیت پر۔ رہو کہیں بھی اگر شعور آ جائے تو مرنا کرے اہل بیت پر۔ اب زمانہ ہم سے نہ پوچھے یہ 10 دن ازا خانہ کیوں کھلا چھوڑ دیتے، ازا خانہ اسی لیے کھلا چھوڑ، اگر آج بھی کوئی حر بننا چاہتا ہے، اگر آج بھی کوئی حر بننا چاہتا ہے، رہو کہیں بھی، بخدا گھر تک کہتے ہوئے جائیے گا یہ جملہ، آج کی مجلس کا تحفہ، رہو کہیں بھی اگر شعور آ جائے تو مرنا درے اہل بیت پر۔ اسی لیے ہم 10 دن ازا خانہ مت نہیں کرتے، توجہ، اس لیے کہ حسین کسی ایک صدی کے لیے نہیں ہے، میرے پاس وقت تمام ہو گیا، حسین کسی ایک صدی کے لیے نہیں ہے، حسین ہر صدی کے لیے ہے۔ جب حسین ہر صدی کے لیے ہے تو حر بننے کا موقع ہر صدی میں ہے۔ اور جلدی سے میں ایک جملہ کہہ کے مسائل پڑھ دوں، انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی کل کی مجلس میں، وقت روزانہ زیادہ ہو جاتا ہے، میں معذرت پڑھوں۔ حر کسی انفرادی شخصیت کا نام نہیں ہے، میں بات کو نچوڑ رہا ہوں بس، اب اس کے آگے نہ پڑھ سکوں گا۔ حر کسی انفرادی شخصیت کا نام نہیں ہے، لفظ رکھ رہا ہوں، پڑھے لکھوں کے ہاتھ اٹھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی۔ حر کسی انفرادی شخصیت کا نام نہیں ہے، جو فکر آزاد لے کر وارث حق کو پہچان لے اسے حر کہتے ہیں۔ میری تقریر کا پورا نچوڑ یہی تھا، میرا جملہ تھا نا، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ یہودی یا نصرانی مرتا ہے، جو فکر آزاد لے کر وارث حق کو پہچان لے اسے حر کہتے ہیں، اور جو وارث حق کو پہچان کر باطل کی اکثریت سے نہ ڈرے اسے حر کہتے ہیں۔ آپ تھک گئے، میں نے ختم کر دی بات، جو فکر آزاد لے کر باطل کی اکثریت سے نہ ڈرے اسے حر کہتے ہیں۔ آ گیا اور آنے کے بعد کہنے لگا فرزند زہرا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ بس ایک جملہ سن لیجئے باب فضائل کا، اس کے بعد مسائل آپ کی مجلس مکمل کر رہا۔ فرزند زہرا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین ابن علی نے حر کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، حر کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا۔ بہت بڑی بات ہے، میری مجبوری سمجھیے گا، وقت نہیں بچا ورنہ وضاحت کرتا کہ کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، کربلا کا بانی کہہ رہا ہے، کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حسین حر کو جنت بھیج رہے ہو تو یہ حر کی ماں بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ سوچئے گا، حسین نے نہیں کہا حر تو آزاد ہے، کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، مولا حر کی ماں کو کیوں لپیٹے میں لیا؟ امام حسین آواز دیں گے اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے منزل تمیم پہ جب حر نے میری لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو میں نے یہ جملہ کہا تھا، سقلتو کے ام کے یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔
سنیے گا، توجہ گھر تک سوچتے ہوئے جائیے گا۔ امام نے کہا کہ میں نے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ امام کو وہ جملہ یاد تھا کہ میں نے حر کی ماں کو یہ جملہ کہا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ امام نے وہاں حر کی ماں کو مقید کیا، یہاں حر کو، حر کی ماں کو جنت کی بشارت دے دی۔ کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ نوجوان مجھے بڑی حیرتی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ حر دنیا میں بھی آزاد ہو گیا، آخرت میں بھی آزاد ہو گیا۔ مولانا صاحب دلیل تو دیجئے کہ حر دنیا میں کیسے آزاد ہوا، آخرت میں کیسے آزاد ہوا؟ حر جب دنیا میں آزاد ہوا زینب کا سلام آیا، جب آخرت میں آزاد ہوا رومال صحرائی ناک میں دے گیا، بس ختم ہو گئی۔ کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد۔ کیوں؟ ایک جملہ آیت اللہ عبد الکریم ترابی نے ایک جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حر کے دل میں معرفت امام تھی، اس کا احساس حسین کو ہو گیا تھا۔ اس وقت جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، بات بہت نکل رہی ہے لیکن چھوڑیے سب، جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا حر نے، تو نوجوانوں آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ جو پڑھا گیا صحیح پڑھا گیا کہ حر گھیر کے لایا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حر گھیر کے لایا حسین کو کربلا، عقل تسلیم کرتی کہ حر گھیر کے لائے؟ اچھا چلیے آپ ہی بتائیے، اگر امام حسین گھر کے لیے آئے کربلا میں تو قانون گھرنے والوں کا چلتا ہے یا گھیرنے والے کا چلتا ہے؟ آپ بتلائیے، میں نے کہا بات بہت رہ گئی، کیا کروں مجبوری ہے وقت کی، آپ بتلائیے قانون کس کا چلے گا، گھرنے والے کا یا گھیرنے والے کا؟ آپ کہیں گے گھیرنے والے کا، تو بتلائیے قربانی کس نے طے کری کہ کون انصار پہلے جائے گا، کون اولاد پہلے جائے گا؟ آپ بتلائیے۔ اور ایک جملہ اس کو آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا، کربلا میں اور بقیہ جنگوں میں ایک بہت بڑا نمایاں فرق یہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں کربلا سے پہلے ہوئی سب میں پنجتن پاک یا اہل بیت سب سے آگے تھے، موت کے دہانے پہ تھے، مگر کربلا میں اہل بیت اطہار آگے نہیں تھے، پیچھے تھے۔ پڑھیے نا قربانی، پہلے انصار اصحاب اولاد ایسے ہی تو ہوئی ہے نا، ہر محاذ پہ اہل بیت آگے، کربلا میں اہل بیت اطہار پیچھے۔ مولا یہ دستور کیوں بدل رہے؟ حسین ابن علی کہتے ہیں سنو، کربلا سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ان میں موت مشکل تھی، سوچئے گا، تشریح کا موقع نہیں ہے، کربلا سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں موت مشکل تھی، آل محمد موت کے دہانے پہ تھے، میدان کربلا میں موت مشکل نہ تھی، زندہ رہنا مشکل تھا، تو آل محمد اس لیے آئے۔ آپ پڑھیے، آئندی باتیں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ حسین نے اپنی قربانی سے پہلے ششماہ بچے علی اصغر کو پیش کیا۔ نوجوانوں معذرت کے ساتھ کربلا پڑھیے تحقیق نگاہوں سے، کوئی کھیل ہو رہا ہے کربلا میں، حسین کے منہ میں جو چیز کو آ رہا ہے اس کو بھیج رہے ہیں؟ نہیں نہیں، منصوبہ سازی ہے کہ کون کب جائے گا، انشاءاللہ بتائیں گے کسی مجلس میں۔ مگر میرے عزیزوں، یہ قطعاً غلط ہے کہ حر گھیر کے لایا۔ ہاں، حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو امام حسین نے کہا حر چاہتا کیا ہے؟ حر نے کہا مولا آپ کو کربلا لے جانا چاہتا ہوں، شام۔ امام حسین نے کہا تو پھر حر لجام فرس سے ہاتھ ہٹا، تو بھی ہمارے ساتھ چل، توجہ، تو بھی میرے ساتھ چل،
اتنے میں منزل تمیم پہ عباس ابن علی نے اذان کری. حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا، حر نماز کا وقت ہو گیا، نماز تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. حر یہ بتاؤ کہ نماز تم پڑھو گے کہاں؟ میں نے کہا نا بات بہت آگے چلی گئی، میں معذرت شاید مسائل کی نہ پڑھ پاؤں، یہ بتلا حر نماز کدھر پڑھے گا؟ حر نے ایک جملہ کہا، فرزند زہرا نوکری ادھر کی کرتا ہوں مگر جو لطف عبادت ہے وہ آپ کے پیچھے ہے. آپ سوچیے گا. اب اس کو تھوڑا سا مجھے اور پیچھے سے لانا تھا، مولا علی کے دور سے وہاں تک نہیں لا پایا. پھر اس کے بعد امام حسین سمجھ گئے کہ حر کے دل میں کہیں نہ کہیں معرفت امام ہے. پھر امام نے ایک جملہ جب یہ کہا، سقل تو کہ ام کا یا حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو حر نے، علامہ کریم مشتاق نے اپنی کتاب آیت و ہدایت میں ایک جملہ لکھا کہ حر نے کہا، مولا میں مجبور ہوں، میرے مذہب میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا جاتا. مقتل کہتا ہے کہ حسین کی آنکھوں میں جب کانوں میں یہ جملہ پہنچا کہ میرے مذہب میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا جاتا، تو امام سمجھ گئے کہ میری ماں کا احترام بھی حر کے دماغ میں ہے. قافلہ چلا، شب عاشور آ گئی. حر کہتا ہے کہ میرے دو بیٹے تھے، علی ابن حر، ایک بکیر ابن حر. ایک کی عمر 18 برس، ایک کی عمر 16 برس. حر کہتا ہے میری ایک بیٹی تھی کہ جس کا جو 4 سال کی تھی. حر کہتا ہے میں شب عاشور اپنے بیٹے کے سامنے گیا تو کسی بھی بیٹے نے مجھے سلام نہیں کیا. میں کمانڈر تھا، دنیا مجھے سلام کرتی ہے، میری اولاد مجھے سلام نہیں کرتی. تو مجھے احساس ہوا، میں نے ایک جملہ کہا، علی بکیر مجھے سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو دونوں بیٹوں نے مجھ سے کہا کہ بابا ان غریبوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اجرکم اللہ، خدا کے لیے وقت نہیں بچا ورنہ مسائل پڑھتا. بابا یہ بتائیے ان غریبوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ان غریبوں نے آپ کو کون سا نقصان پہنچایا ہے؟ حر کہتا ہے کہ میں جلدی سے آگے بڑھا. آگے میری چھوٹی سی بچی مل گئی کہ جس کی عمر مقتل نے لکھی ہے 4 سال. روایت کہتی ہے اس نے بھی منہ موڑ لیا. میں نے کہا بیٹا تم میری لگتے جگر ہو، میرے دل کی ٹھنڈک ہو، مجھے دیکھ کے چہرہ کیوں گھما لیا؟ تو میری بچی نے مجھ سے کہا کہ بابا ان کے بچے بہت پیاسے ہیں اور وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ حر کہتا ہے کہ میری پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، بیٹا یہ بتلاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ لگا وہ غریب ہیں؟ تمہیں کیسے پتہ لگا وہ شریف ہیں؟ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ ان کے یہاں پانی پینے کو نہیں ہے؟ تو حر کی بچی کہتی ہے کہ بابا میں شام کے ٹائم ٹہلتے ٹہلتے گھومنے کی غرض سے ان کے خیمے میں چلی گئی. ایک بی بی تھی کہ جس کا نام تھا زینب. جب اس نے مجھے دیکھا تو آگے بڑھ کے کہنے لگی، آؤ بھیا حر کی بیٹی بیٹھ جاؤ، آؤ بھیا حر کی بیٹی بیٹھ جاؤ. بابا مجھے اس بی بی نے بڑا پیار کیا، پتہ لگا تو پتہ لگایا کہ جناب زینب ہے. بابا پھر میں آگے بڑھی، ابھی آگے چلی ہی تھی کہ بڑا خوبصورت سا جوان آگے بڑھا. اس نے مجھے گود میں اٹھایا، مجھے پیار کیا اور کہنے لگا، چچا حر کی بیٹی سلام علیکم. اے بابا میں نے جب معلوم کیا وہ کوئی اور نہیں ہم شکل پیغمبر علی اکبر تھا. اے بابا یہ تو بتلائیے انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اے بابا یہ تو بتلائیے، اے بیٹا تمہیں کیسے پتہ لگا کہ ان کے بچے پیاسے ہیں؟ حر کہتا ہے کہ میری بچی روتی روتی زمین کربلا میں بیٹھ گئی، کہتی ہے بابا جناب زینب آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی اور خیمے کے دروازے میں کہہ رہی تھی، ابھی رو رہی، ابھی اللہ تعالیٰ کر کے صدائے بلند ہو، حر کی بیٹی ہمارے گھر مہمان ہوئی ہے. اللہ آپ کو کسی رنگ میں نہ رلائے. لیکن میں نے تمام
اس کو محسوس کریے گا. ابھی چند دن پہلے جب امام حسین نے ہر کے لشکر کو پانی پلایا تو امام حسین نے جناب عباس سے کہا تھا، یہ عباس یہ آخری پڑاؤ ہے، یہاں سے جب پانی بھرنا تو جتنی ضرورت ہو اس سے 4 گنا پانی زیادہ بڑھنا. جناب عباس نے کہا، مولا اب تو منزل قریب ہے، اب پانی کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسین نے جناب عباس سے کہا، عباس حسین کہہ رہا ہے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی بھر لینا. روایت کہتی ہے کہ جناب عباس نے حکم امام کی تعمیل کر کے جب پانی زیادہ جو ہے وہ بھر لیا تو ابھی چند ہی قدم چلے تھے حسین کہ دور سے ہر کا لشکر سسکتا ہوا، زبان باہر ہے، اینٹتا ہوا، اور یہاں تک مقتل کہتا ہے کہ ہر جتنا بھی لشکر لے کے آیا تھا سب پیاس کی وجہ سے سب کی زبانیں باہر تھی. امام حسین نے ایک جملہ کہا، عباس ہر اور اس کے لشکر کو پانی پلاؤ. عباس ہر اور اس کے جانوروں کو پانی پلاؤ. عباس اس بات کا خیال رکھنا کہ جب پانی کا طبق جانوروں کے سامنے رکھنا تو ایک بار میں نہ اٹھا لینا، اس لیے کہ جانوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کئی بار منہ ہٹا کے پیتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. حسین کس کو بتلا رہے ہیں؟ عباس کو. عباس جلدی سے طبق نہ ہٹا لینا، اس لیے کہ جانوروں کی عادت ہوتی ہے بار بار منہ ہٹا کے پانی پی لیتے ہیں. یہ عباس کوئی بھی جانور جو ہے وہ پیاسا نہ رہ جائے. میں کہوں گا وہ اہل حسین آج جانوروں کی پیاس کا اتنا خیال، مولا میدان کربلا میں آ جائیے، سکینہ بھی پیاسی ہے، اصغر بھی پیاسا ہے، اور محمد بھی پیاسا ہے. تو جس حسین نے ایک مقام پہ ہر اور اس کے لشکر کو پانی پلایا ہو، آج جب وہ ہر مہمان ہوا ہے، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہر نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا بتلائیے تو صحیح. آپ دور ہونے لگے. امام حسین نے ہر کی کلائی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد خیمے میں آئے، علی اصغر کے گہوارے کے قریب لا کے ہر کو کھڑا کر کے جملہ کہا. امام حسین نے، ہر میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، بچے کلا کہنے کا ہر سبیر کربلا میں بیٹھے مولا پانی پینے نہیں آیا. بس آخری جملہ، بس آخری جملہ، بس ختم کر رہا ہوں بات. روایت کے جملے ہیں، تاریخ کہتی ہے اور ماتم کہتا ہے. خود کھڑا ہوا، مولا میرے بیٹے کو، بس میں زیادہ مقتل نہیں پڑھوں گا، مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجیے. بہت آسان ہے پڑھ دینا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، بہت آسان ہے سن لینا جیسے آپ سن رہے. امام حسین نے کہا، تیرے دماغ میں یہ بات آئی کہاں سے؟ آپ تھک گئے، جلدی ختم کر رہا ہوں. تیرے دماغ میں یہ بات آئی کیسے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت؟ وہ روتا روتا زمین کربلا پہ بیٹھ گیا. مولا ابھی کچھ ہی مرحلے کے بعد آپ کا اکبر ایڑیا رگڑے گا زمین کربلا پہ. میں یہ منظر آپ سے پہلے برداشت کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے ہر کو اجازت دی، لیجئے ہر کا بیٹا میدان کربلا میں پہنچا. مقتل نے الگ الگ نام لکھا، علی ابن ہر، بکیر ابن ہر. یہ میدان کربلا میں گئے، خوب لگا خوب لگا. روایت کہتی ہے کہ ہر بیٹھا ہوا اپنے بیٹے کے جو ہے وہ جنگ دیکھ رہا تھا. امام حسین ہر کے قریب آئے، قریب آ کے کہنے لگے، ہر دعا کرو تمہارا بیٹا فاتح مظفر ہو جائے، تمہارا بیٹا کامیاب ہو جائے. مولا میں نے تو اپنا بیٹا آپ کے اوپر قربان کر دیا. اب ہر کہتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا جب زمین کربلا پہ گر رہا تھا، میرے بیٹے نے آواز دی، بابا میری مدد کے لیے آئیے. ہر کہتا ہے، جب میں اپنی جگہ پہ چلا تھا میں نے حسین کو وہاں پہ چھوڑا تھا، مگر جیسے میں اپنے بیٹے کے قریب پہنچا میری حیرت کی انتہا نہ رہی. حسین کا زانو تھا، میرے بیٹے کا سر تھا. بس ختم کر
زخموں سے
لشکر ہر سو نظر آتے ہیں یزیدی لشکر ہائے زندہ رہا مر گیا میرا اصغر زخموں سے بدن دل پہ لیے داغ پسر کار پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور جا کے دریا سے پلٹ کر نہیں آئے آبا کون اب آ کے سکینہ کی بجھائے گا پیار مر گیا نہر پہ عباس دلاور جا کر مر گیا نہر پہ عباس دلاور جا کر آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر زخموں سے بدن دل بعد مرنے کے میرے خیمے جلائیں گے لئی میرے بیمار کو قیدی بھی بنائیں گے لئی جس گھڑی بش میں پڑا ہوگا میرا لفظ جگر